لکھنؤ کی آن بان شان، اردو زبان کا وقار، صحافت کی آبرو، افسانے کی دنیا کا بے تاج بادشاہ احمد ابراہیم علوی شان بے نیازی سے 70 سال تک اردو زبان و ادب کی خدمت میں منہمک رہ کر بالآخر دنیا کی نظروں سے خود کو نہ چھپا سکا، اور اہالیان لکھنؤ ہی نہیں بلکہ گورکھپور، بارہ بنکی، شاہجہاں پور اور دور دراز کے ادیب و شاعروں نے ان کی صلاحیتوں اور خدمات کو سراہا۔ آل انڈیا مائنارٹیز فیڈریشن اور شائقین ادب نے انہیں آفتاب صحافت اور وقار لکھنؤ کے ایوارڈ سے نواز کر ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ ڈاکٹر سلیم احمد صاحب سب جانتے ہیں کہ ادبی نشیمن، یہاں پہ ایک اعلان ضروری ہے بھی، بہت چیزیں رہ جاتی کچھ نہ کچھ کہتے کہتے۔ یہاں پہ فیضان کی چچزاد بہن ہے، بڑے باپ کی بیٹی، جن کا نام سمینہ ہے۔ سمینہ کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ ہندی میں لکھتی ہیں اور اردو سے پوری طرح واقف ہیں۔ جب احمد ابراہیم علوی صاحب کا نام پہلی دفعہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا ہم ان کے اداریے پڑھ کے جوان ہوئے ہیں، یعنی ہماری تربیت میں علوی صاحب نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو لکھنے پڑھنے کے ساتھ آواز بھی ایسی دی ہے کہ اب اس وقت میں آل انڈیا ریڈیو پہ کوئی ایسی آواز میسر نہیں ہے۔ ان کو 3 بجے کسی فنکشن میں جانا تھا، وہ گئیں، لیکن ان کا ذکر ضروری اس حوالے سے بھی ہے کہ ہنس جیسی میگزین میں ان کی کہانی چھپی، اور جو 3 کہانیوں میں سے ایک اہم کہانی ہے۔ اس کہانی کے حوالے سے ان کو کبھی اردو کی محفلوں میں کسی نہ کسی ایوارڈ سے ہم خود نوازیں گے۔ اور لرن آن لائن ود فیضان خان میں جو شروع میں اور آخر میں جس طرح کی اپیل ہوتی ہے یا جس طرح کا انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ سمینہ ہی کی دین ہے، جو فیضان خان لرن آن لائن ان کا ہے، ان کی سگی بہن ہے۔ اچھا، آج کا عجیب معاملہ ہے کہ فیضان خان بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کریں گے، کہنے کہ میں انگریزی میں بولوں گا، تو میں نے کہا اگر انگریزی میں آپ بولے تو علوی صاحب بہت خطرناک ہو جائیں گے، وہ انگریزی میں ڈانٹیں گے آپ کو، لہٰذا آپ شرافت سے اردو میں بولیے جو کچھ بولنا ہے، تو کسی زبان میں لکھ کے لائیے لیکن لفظیات اردو کی ہونا چاہیے۔ تو فیضان کا یہ مقالہ ہوگا، میں ان کو بھول گیا۔ اب کسی کو بلاؤں اس سے قبل ڈاکٹر سلیم احمد صاحب، جن کی خوبیاں، صفات اور کمالات میں آپ کو بتا چکا۔ ادبی نشیمن وہ نکالتے ہیں، اس میں افسانے بھی ہیں، اس میں ناولٹ وغیرہ بھی کوئی قاعدے کا مل جائے، کوئی لکھے آج کے زمانے میں، ابن صفی وغیرہ نہیں تو قسطوار چھاپ سکتے ہیں، اور رباعی نمبر نکال کے بڑا کام انہوں نے کیا ہے، اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ رباعی پہ اگر لوگ کچھ میٹر اور فراہم کریں تو میں اس کا دوسرا شمارہ بھی نکال سکتا ہوں۔ ڈاکٹر سلیم احمد صاحب تالیوں کے ساتھ آپ کے روبرو۔ سبھی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور صدر محترم سے اجازت چاہتا ہوں۔ اردو صحافت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے احمد ابراہیم علوی صاحب اردو صحافت کی وہ توانا آواز ہیں جو عمر کی 80 بہاریں دیکھنے کے باوجود آج بھی ان کے اندر جوش و ولولہ دکھائی دیتا ہے۔ علوی صاحب غالباً بلکہ حقیقتاً اردو کے ایسے پہلے صحافی ہیں جنہوں نے ساری زندگی صحافت نویسی کے علاوہ کوئی دوسرا پیشہ یا ذریعہ معاش اختیار نہیں کیا۔ روزنامہ قومی آواز آپ کی صحافتی زندگی کی پہلی منزل تھی، لیکن طالب علمی کے زمانے سے ہی آپ صحافت سے وابستہ رہے۔ روزنامہ آج تو خیر آپ کی پہچان رہی۔ روزنامہ سے قبل 1958 میں ابراہیم علوی صاحب نے اردو کا ایک 15 روزہ اخبار آگ کی شروعات کی، جو 2006 میں اخبار روزنامہ میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کی غیر جانبدارانہ اور معیاری صحافت کی بنا پر یہ اخبار بہت کم وقت میں عوام میں کافی مقبول ہوا۔ آج اس کا شمار اردو کے موقر اخباروں میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ علی گڑھ سے جاری ہونے والے 15 روزہ خیر و خبر کی بھی کئی برسوں تک آپ نے ادارت کی۔ لکھنؤ سے لندن تک آپ کا جو سفر رہا ہے وہ اخبار نویسی اور صحافت نگاری سے بھرپور رہا ہے۔ جہاں بھی آپ رہے اردو صحافت کا پرچم بلند کرتے رہے۔ احمد ابراہیم علوی صاحب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ چاہے ان کی تقریر ہو یا تحریر، کبھی بھی انہوں نے اردو صحافت یا اردو زبان کے مستقبل سے مایوسی کا اظہار نہیں کیا۔ لکھنؤ سے بیشتر جلسوں میں جس میں آپ کی شرکت رہی، اپنی تقریر میں ہمیشہ اردو کے تعلق سے حوصلہ افزا گفتگو کی، جبکہ آج اکثر جلسوں میں اردو کے مستقبل کو لے کر مایوسی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج کا دور قدروں کے زوال کا دور ہے۔
اس لیے جتنے بھی علوم ہیں اس کے تعلق سے بہت زیادہ اطمینان دکھائی نہیں دیتا۔ اردو کا یہی حال اردو کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اردو کا ماتم شروع کر دیں، بلکہ ہمیں حوصلے سے کام لینا ہوگا اور اپنی نئی نسل کو اردو سے واقف کرانا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ الوی صاحب اردو یا اردو صحافت کے تعلق سے کبھی مایوسی ظاہر نہیں کرتے۔ اس ضمن میں اردو کا ماضی، حال اور مستقبل جو آپ کے ادبی مضامین کا مجموعہ ہے 1967 میں شائع کر کے ہم لوگوں کو ترغیب دے آتے ہیں کہ اگر ہم خود کو اردو کا محسن کہتے ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس زبان اور اس زبان کی صحافت کو نئی نسلوں تک منتقل کریں۔ الوی صاحب نے بے شمار صحافی پیدا کیے ہیں اور ان کی بہترین تربیت کی ہے۔ آج لکھنؤ کے جو بھی بڑے اخبارات ہیں ان میں زیادہ تر ادارتی عملے میں انہی کے تربیت یافتہ صحافی ہیں۔ میرا چونکہ محکمہ انفارمیشن سے تعلق رہا ہے تو اس حوالے سے اکثر آگ اخبار کے دفتر میں جانا ہوتا اور بارہا الوی صاحب سے ملاقات ہوتی رہی۔ وہ جس جوش اور ولولے سے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک زندہ زبان کے صحافی ہیں جو زندگی سے بھرپور ہیں۔ آپ کی صحافتی لیاقت، برجستگی، بے باکی، ایمانداری اور غیر جانبدارانہ صحافت کا نتیجہ تھا کہ آپ کو مسلم یونیورسٹی میں اسپیشل گیسٹ کے طور پر لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا گیا۔ یہی نہیں، نومبر 2013 میں پریس کونسل آف انڈیا نے آپ کی صحافتی بے باکی کا اعتراف کرتے ہوئے قومی یوم صحافت کے موقع پر اعزاز سے سرفراز کیا۔ وگیان بھون دہلی میں منعقد ایک پروگرام میں اس وقت کے نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری نے توصیفی سند اور چیک دے کر اعزاز بخشا۔ صحافتی میدان میں ابراہیم الوی صاحب اس پرانی روایت کے علمبردار ہیں جب ایک صحافی، شاعر، ادیب اور افسانہ نگار بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ نے شاعری میں طبع آزمائی کی یا نہیں اس بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ ہاں، مضمون نگار، افسانہ نگاری، تبصرہ نگاری اور ناول نگاری پر آپ نے جو کام کیا وہ اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی مقبول کتابوں میں آگ اور دھواں 1967 میں شائع ہوئی جو فلسطین کے مجاہدین کی کہانی پر مشتمل ہے۔ اسی برس اردو کا ماضی، حال اور مستقبل جو ادبی مضامین کا مجموعہ ہے شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ ناول مسافر نواز گوتیرے 1969 میں، 2000 میں اردو صحافت کا جائزہ، 2005 میں افسانوں کا مجموعہ فاصلوں کے رشتے، 2009 میں اردو صحافت کا مطالعہ اور 2020 میں ادبی ہستیاں و بستیاں منظر عام پر آئیں تو خوب پذیرائی ہوئی۔ آپ کے اداریے کتابوں پر کیے گئے تبصرے اور مضامین کی تعداد تو خود آپ کو بھی نہیں معلوم، الغرض یہ وہ موضوع ہیں جن پر آج کالج اور یونیورسٹی کے اساتذہ کو تحقیق کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی ادبی اور صحافتی کارنامے محفوظ ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب جناب سلیم احمد صاحب، بہت کم لفظوں میں آپ نے بھاری بھرکم باتیں پیش کی۔ یہی ایک صحافی کا شیوا بھی ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ اور اب سن لیا جائے جناب حیدر الوی صاحب کو، وہ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، ان کی کچھ اپنی مصروفیات بھی گھریلو ہیں۔ کہا تھا کہ میں کسی وقت بھی اٹھ کے چلا جاؤں گا، میں نے کہا وہ آپ الوی ہیں، دونوں الوی ہیں، دونوں حق ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی سلوک کریں۔ آپ تشریف لائیے اور دھمکدار انداز سے، بالکل شاعری کے انداز سے مقالہ پیش کیجیے یا مقالے کے انداز سے شاعری، دونوں ہم لوگ اس کو قبول کریں گے اور آپ کو داد دیں گے۔ جناب حیدر الوی صاحب مائک پر۔ کوئی تو اجازت دے بہرحال یا میں خود ہی اجازت دے لوں۔ السلام علیکم۔ کچھ ٹوٹے پھوٹے مصرے ہیں کہ محبت فخر کرتی ہے، عبارت ناز کرتی ہے۔ محبت فخر کرتی ہے، عبارت ناز کرتی ہے، یہ ابراہیم الوی جن پہ عزت ناز کرتی ہے، یہ ابراہیم الوی جن پہ عزت ناز کرتی ہے۔ ہزاروں گردشوں کو اپنے پیروں سے کچل ڈالا، ہزاروں گردشوں کو اپنے پیروں سے کچل ڈالا، یہ ہے وہ صف شکن، یہ ہے وہ سب شکن جن پہ صحافت ناز کرتی ہے۔ ہزاروں گردشوں کو اپنے پیروں سے کچل ڈالا، یہ ہے وہ سب شکن جن پہ صحافت ناز کرتی ہے۔
हुकूमत से कभी खैरात का टुकड़ा नहीं मांगा, हुकूमत से कभी खैरात का टुकड़ा नहीं मांगा, खुलूस व चाहत व इज्जत खिताबत नाश करती है। और आखिरी शेर कि न जाने कितना खून अपना सहाफ़त को पिलाया है, न जाने कितना खून अपना सहाफ़त को पिलाया है, सियासत हार जाती है, सहाफ़त नाश करती है। न जाने कितना खून अपना सहाफ़त को पिलाया है, सियासत हार जाती है, सहाफ़त नाश करती है। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।